تاریخی طور پر حقیقت ہے۔ میں دو پوائنٹس عرض کرتا ہوں ابتدائی گفتگو میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت مبارکہ ہوتی ہے تو ایک غلط فہمی ہے جسے صاحب شفاء الصدور نے سیرت کی کتابوں میں انہوں نے اس کا رد کیا ہے۔ غلط فہمی یہ ہے کہ چونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد وصال فرما چکے تھے، اس لیے مکہ میں دائیاں تو آئیں روٹین کے مطابق، لیکن یتیم ہونے کی وجہ سے کسی نے نہیں لیا۔ اور بڑا زوردار اس پہ میں نے پچھلے 4 سال میں جو پروگرام کیے ہیں اس کی جو تردید کی ہے کہ یہ تو گستاخی ہے گستاخی ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کیونکہ یہ ہماری نشست پڑھی لکھی نشست ہوتی ہے تو اس لیے ہم تو دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی صاحب شفاء الصدور نے۔ انہوں نے کہا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ کے اکیلے وارث تھے۔ ٹھیک، سبحان اللہ، پہلی دلیل تو یہ ایک ہی بیٹے، اکلوتے بیٹے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ حضرت اللہ کے اکلوتے محبوب، محبوب اعظم، محبوب اعظم، محبوب مطلق۔ اچھا، دوسری دلیل یہ ہے کہ حضرت عبد المطلب کے وہ پوتے ہیں اور حضرت عبد المطلب قریش کے سردار ہیں، سب سے بڑے جاگیردار اور امیر، جی سردار ہے۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ اور قریش کے اندر سب سے بڑھ کر دولت مند ترین شخصیت بھی حضرت عبد المطلب کی، لا ریب۔ اور پھر آپ کے دسترخوان کی وسعت کی گواہی لوگ دیتے تھے کہ آپ کے دسترخوان سے صرف انسان نہیں کھاتے بلکہ جنگل کے درندے اور فضا میں اڑنے والے پرندے بھی اس دسترخوان سے قصب فیض کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 3 دلیلیں ہوں گی۔ چوتھی دلیل یہ ہے کہ حضرت جو عبد المطلب ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کے فدیہ کے طور پر 100 اونٹ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور 5ویں دلیل یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ حضرت عبد المطلب حضور علیہ السلام کی ولادت مبارکہ سے چند دن پہلے تو ابرہہ سے اپنے 100 اونٹ واپس لے کر آتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت ایک اور اضافہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب عقیقہ مبارک ہوا ہے پھر 100 اونٹ سے باقی ہیں، پھر پکائے ہیں، پھر اس کو پکانا، پھر اس کے بعد سویٹ ڈش، پھر اس کے روٹی، گھی، مرچ، نمک، ساری چیزیں ملائے نا تو 100 اونٹ کتنے دن کھاتے رہے ہوں گے، کتنی دنیا نے کھائے ہوں گے، تو وہ غریب تھے۔ اچھا، پھر آج بھی امیر سے امیر آدمی پاکستان کا، میں دعوے سے کہتا ہوں کوئی 100 اونٹ کبھی کسی نے کیا یا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ 3 لاکھ کا ایک اونٹ ہے۔ اور پھر ایک اور دلیل بھی ہے کہ جتنی والہانہ محبت حضرت عبد المطلب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے اس کی بھی مثال نہیں ملتی، اس کی بھی مثال نہیں۔ اچھا، پھر ایک تو یہ پہلو ہے، حضرت عبد المطلب کے پاس دائیاں آتی رہیں اور وہ بتاتے تھے اور دائیاں جاتی رہی، آزمائش ہو رہی تھی، حضرت عبد المطلب چیک کر رہے تھے، نہیں جاتی تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم توجہ نہیں فرماتے، آپ نے آنکھ نہیں کھولی۔ 2 پہلو ہے نا، ایک حضرت عبد المطلب بھی توجہ نہیں فرماتے تھے، جانے دیتے تھے اور ادھر سے بھی نہیں ملتی، اور دوسرا اس میں یہ پہلو ہے کہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ آئی ہیں تو نام پوچھا ہے، نام پوچھنے کے بعد قبیلہ پوچھا ہے، ایسے لگتا ہے کہ ان کو غیبی اشارے مل چکے تھے، اور جب نام پوچھا حلیمہ بتایا، پھر قبیلہ پوچھا بنو سعد بتایا، تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ، حلم اور سعد جہاں اکٹھے ہو جائے وہ تو اقبال اور خوش بختی دائمی ہوتی ہے۔ قسام ازل کا حسن انتخاب، تو وہ لے کر پھر بڑی خوشی خوشی حضرت عبد المطلب لے کر جب اندر جاتے ہیں اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا سبحان اللہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر اپنا دست مبارک رکھتی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چشمان مبارک کھولتے ہی سب سے پہلے سمائل پاس کرتے ہیں۔ یہ وہ کیسی خوش نصیب بات، کیسی مسکراہٹ ہے، تقدس مآب مسکراہٹ، لفظ نہیں، بس یہ محسوسات کا معاملہ ہے۔